کہ اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو اس کا عمل بہت طاقتور ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز اس میں ریاضت ہے۔ اور اگر ریاضت کرنے والا انسان اگر کسی عمل کی ریاضت کرے تو اس میں پھر ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ صحیح۔ غیر مسلم اور فاسق و فاجر کوئی مسلمان وہ بھی اگر اپنی ریاضت کرتا ہے اور عملیات کے جو اصولوں کے مطابق اس پہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے وظائف کام کرتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ ایسے بھی ہیں جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، معاذ اللہ بعض اوقات نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز سارا کا سارا معاملہ ریاضت پہ ہے، لیکن جو شخص صرف ریاضت کر رہا ہے اور شریعت مطالعہ پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا دائرہ کار صرف عالم ناسوت تک ہوتا ہے، یہ عالم محسوسات تک ہوتا ہے، صحیح۔ وہ ولایت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہارے لیے ہم نے اس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب مسخر کر دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان کو ذکر نہیں کیا کہ مسلمان کے لیے مسخر کر دیا، انسان کا ذکر کیا کہ انسانوں کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا۔ تو کوئی غیر مسلم یا فاسق مسلمان بھی اگر ریاضت کرتا ہے تو اس کو بھی بہرحال یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کمال صرف زمین و آسمان کے بیچ تک ہے، جبکہ مومن متقی پرہیزگار مسلمان اگر ریاضت بھی کرتا ہے اور تقویٰ بھی اختیار کرتا ہے تو وہ پھر عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے، ملکوت سے ترقی کر کے جبروت میں، جبروت سے ترقی کر کے لاہوت میں، اور اس سے اوپر تک کے مقامات میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ تو دم کرتا ہے، اس کا دم کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولایت کے لیے جو شرائط ہے ان میں سب سے بڑی شرط سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ اور اس کا اندازہ صرف ایک نظر میں نہیں ہوتا کہ آپ چہرہ دیکھ کے اندازہ کر لیں، جب تک اس کی صحبت میں رہ کے پتہ نہ چل جائے تو اس کے ساتھ رہ کے اندازہ نہ ہو جائے تب تک اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ چند ایک باتیں جو اس سلسلے میں نے بیان کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔